السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہسپتال کے کمرے میں نبیہہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ سارا خاندان اس کی حالت پر آنسو بہا رہا تھا۔ جب اچانک نبیہہ آنکھیں کھولتی چلانے لگی، وہ نقاب پوش مجھے مار دے گا، زیغم مجھے بچا لو۔ زیغم نے اسے آگے بڑھتے سینے سے لگایا تو وہ خوف سے زیغم کی باہوں میں کانپنے لگی، جبکہ زیغم کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی جسے وہ مہارت سے چھپا گیا۔ 2 دن پہلے اس کا زیغم سے نکاح ہوا تھا۔ زیغم نبیہہ سے محبت کرتا تھا، پر نکاح سے پہلے اسے معلوم ہوا نبیہہ کا باپ ہی اس کے باپ اور چچا کا قاتل تھا۔ اس لمحے سے زیغم کی محبت نفرت اور انتقام میں بدل گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ نبیہہ پر ظلم کے پہاڑ۔ اس قدر شدید سردی میں کسی نے ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی اس کے اوپر انڈیل دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھنے لگی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کرو؟ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ نبیہہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ پچھلی پوری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ تقریباً 4 بجے کے قریب وہ فارغ ہو کر اسٹور روم میں سونے کے لیے آئی تھی۔ جب 6 بجے وہ پھر سے اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی گرنے کی وجہ سے وہ سردی سے کپ کپانے لگی تھی، مگر اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر زیغم کو اس کی حالت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زیغم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے فضول کے ڈرامے لگانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو اور خاموشی سے کچن میں جا کر میرے لیے کھانا بناؤ۔ میں نے ایک بہت ہی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ کبھی بھی چارپائی سے اٹھ کر اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا، اور یہاں پر نہ صرف وہ اس کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کر رہی تھی۔ اگر یہیں پر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ اسے فوراً سے سزا دے دیتا۔ ابھی کل رات ہی کی تو کانچ کا گلاس ٹوٹنے پر اس نے اس لڑکی کو تقریباً 2 گھنٹے تک ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رکھا تھا۔ 3 سے 4 بار وہ لڑکھڑا کر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی سزا مزید بڑھ گئی تھی، اور اب اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گر کر بے ہوش ہو جائے گی، اور وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو جائے، کم از کم اس تکلیف سے تو اس کی جان چھوٹے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کچن میں گیا تو وہ شیلف کا سہارا لیے بڑی مشکل سے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور ابھی تک سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے زیادہ بے وقوف عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی، اس نے کاٹدار آواز میں کہا۔ یہ سن کر نبیہہ کا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ اس کے لہجے میں معصومیت بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم سرمد خان کی بیٹی ہو، اور یہی تمہارا سب سے بڑا جرم بھی ہے، جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر اس کا چہرہ شرم اور غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جانتی تھی کہ پھر سے ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا لال چہرہ دیکھ کر زیغم کے لمحوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس وقت شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب ساری زندگی تو میں اسے تکلیف نہیں رکھوں گا۔ اور رکو، تمہارے باپ کو بھی کال کر کے تمہاری حالت دکھانی تھی،
میں تو بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ یاد آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور سرمد خان کے نمبر پر ویڈیو کال ملائی۔ دوسری طرف وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے بابا جان کو پہلے ہی دل کا مرض تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے باپ کو کچھ ہو جائے۔ اس نے بے چینی سے زیگم کی بازو پکڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرے بابا کو میرے بارے میں نہ بتائیں، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تاکہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکوں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے بابا کو تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، پہلے تو میں اسی لیے کر رہا تھا، لیکن اب خود مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے، وہ پرسرار انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سرمد خان نے کال اٹھا لی تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر انہیں لگا کسی نے ان کے سینے پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر سے اٹھے اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگے، بدبخت انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ ارے میرے پیارے سسر صاحب، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لیں، لیکن آپ میرا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اپنا صرف وہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، بلکہ وہ بزنس بھی جس پر کسی عرصے آپ کی اجارہ داری تھی، وہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ اور سب سے اہم چیز تو میں بھول ہی گیا، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا تارا بھی تو میری دسترس میں ہی ہے۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب کی بار وہ بے بسی سے بول پڑے تھے، کیونکہ وہ خود ہی اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ غصہ دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بے بسی سے دریافت کرنے لگے۔ تو زیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خون اتر آیا، دوسرے ہی لمحے وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، کم از کم آپ کو تو مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، نہ صرف بابا جان بلکہ چچا جان کے ساتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ شاید سگنل چلے گئے تھے یا پھر سرمد خان نے خود ہی کال کاٹ دی تھی، وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا۔ مگر نبیہہ بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا بابا جان نے آخر کون سا اتنا بڑا ظلم کیا ہے جس کی سزا تم ہم لوگوں کو دے رہے ہو؟ کم از کم مجھے بتا تو دو، تاکہ یہ سزا کاٹتے ہوئے مجھے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میں بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ پکڑا، یکدم ہی نبیہہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اس نے نفرت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہیں کبھی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اور دوبارہ مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر جا چکا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے نوکرانی کو ہدایت کر دی تھی کہ بی بی صاحبہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، اور اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہیں بھی گھر آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں حکم نہ دوں۔ جی صاحب جی، ایسا ہی ہوگا، رانی اپنے صاحب کو کہنے کے بعد تیزی سے بھاگتی ہوئی چھوٹی بی بی جی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کا غصہ دیکھیے گا بہت جلد ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا رانی، وہ انسان مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ
وہ میرے بابا جان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے بابا جان کو بھی نقصان پہنچائے گا اور وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ ارے بی بی جی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ فضول میں ٹینشن لے رہی ہیں۔ میں ٹینشن نہیں لے رہی، بلکہ جو کچھ میرے اوپر گزری ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اور تم کیا جانو میری زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے۔ میرا دن اور رات کا چین غارت ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ایک جہنم میں رہ رہی ہوں۔ دعا کرو کہ مجھے موت آ جائے اور میری ان سب سے جان چھوٹ جائے، وہ تکلیف بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ اب اس کے لیے واقعی اس سب میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو مجھ پر ایک احسان کرو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تمہیں منہ بولی قیمت دوں گی، بلکہ میں تمہیں ایک گھر بھی دوں گی جس میں تم اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا۔ خدا کے لیے مجھ پر احسان کرو اور مجھے ایک بار اس ظالم انسان کی دسترس سے نکال دو، ورنہ میں یہاں پر پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ رانی نے جلدی سے اس کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ جدا کر لیے اور نظریں جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نمک حرام نہیں ہوں، میں اپنے صاحب کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب آگے سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں کیسے اپنے صاحب کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ مجھے اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن اب آپ کے لیے میں ان سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ اس نے گھر کے باقی کام کاج بھی دیکھنے تھے۔ یوں تو کام کرنے کی ذمہ داری بھی نبیہہ کے سر پر تھی، لیکن رانی اس معاملے میں اس پر رحم کرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی نہ صرف جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے کام کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا، چابی بھول جانے پر اندر گیا، لیکن جب اس نے رانی کو پوچھا لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کام کرنے کے لیے میں نے نبیہہ کو بولا ہوا ہے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ہمدردی کا بہت شوق ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں تمہارا شوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتار دوں۔ چیختی ہوئی آواز سن کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے کچن کی طرف دیکھا۔ نبیہہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی سکون سے بیٹھی ہوئی، وہ بھی اس انسان کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ سامنے اس لڑکی کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ زیادہ ہی حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے، چلو جلدی سے باہر آؤ۔ نبیہہ چیر سے اٹھی۔ اس نے چلنے کی کوشش کی، لیکن ٹانگیں سن ہو جانے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ ظالم انسان اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے بازوؤں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا باہر لے کر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری، بخار اور سردی کی وجہ سے اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیغم اس کی حالت کو اس کے ڈرامے بازی کا نام دے رہا تھا۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اندر اس پورے لاؤنج کی صفائی نہ کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس نے بے چینی سے کہا۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے کہنے لگا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، وہاں پر 1 گھنٹہ بیٹھ کر کتاب پڑھوں گا اور پورے 1 گھنٹے بعد باہر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ زخمی نظروں سے رانی کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے کہنا چاہ رہی ہو، کیا ضرورت تھی مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے کی؟ تمہارے اس احسان کی وجہ سے میری زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ نوکرانی بھی وہاں سے جا چکی تھی، کیونکہ اسے اپنی نوکری سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اپنی نوکری کے سامنے تو اسے اس لڑکی کی بھی فکر نہیں تھی، بس کبھی کبھار اس سے ہمدردی کے 2 بول بول دیتی تھی، وہ بھی اس پر ترس کھا کر۔ اس سے زیادہ وہ اس سے
کوئی الفت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر سے زمین پر گر پڑی۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی اور اپنے رب سے فریادیں کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جان، میرا کیا قصور تھا جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے۔ جو انسان بھی میرے پاس آیا ہے میں اس کا سہارا بنی ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ دوسروں کا درد بانٹا ہے، پھر مجھے یہ سب کچھ کیوں سہنے کے لیے مل رہا ہے؟ اس کے لہجے میں درد تھا، وہ کافی تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی۔ زیغم جو کہ اپنا دھیان کتاب کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، باہر سے آنے والی آہو پکار سن کر اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اپنی ماں کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ کسی زمانے میں اس کی ماں بھی اسی طرح سے آہو پکار کر رہی تھی، اسی طرح سے وہ بھی تکلیف میں چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ تب وہ خود بھی بہت چھوٹا تھا، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرح ظالم بن رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا، خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں اس لڑکی پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اس کو اس کے کیے کی سزا دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے باپ کو مار دیا اور میرے چچا کی بھی جان لے لی۔ وہ جیسے خود کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے تو وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس لڑکی پر واقعی وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس کے باپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والا انسان اس لڑکی کا باپ تھا، وہ لڑکی خود نہیں تھی۔ تو نبیہہ کو اس سب کی سزا کیوں مل رہی تھی؟ جھنجھلاتے ہوئے وہ اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا تاکہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا سکے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ نبیہہ اس وقت فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ یقیناً تھوڑی دیر پہلے اس نے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور بے چینی سے اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ نبیہہ، میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو، اس نے بے چینی سے فریاد کی، مگر اب اس کی پکار سننے کے لیے وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے اسے جلدی سے اپنے بازو میں اٹھایا اور گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور، جلدی سے گاڑی نکالو، چھوٹی بی بی جی کو لے کر اسپتال جانا ہے۔ اس نے اسے گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ وہ اسپتال وقت پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے نبیہہ کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ جب ڈاکٹرنی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ہے تو وہ زیغم کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی دی ہے جو کم عمر ہونے کے ساتھ حسین ترین بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ گھر کے کاموں میں بھی طاق رکھتی ہوگی۔ تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تم اتنے لاپرواہ اور اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس نے کافی دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اسی لیے تو اس قدر کمزوری ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ چیزیں بتاتی ہوں جس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اب اس کو بیڈ سے بالکل بھی نیچے اترنے کی اجازت نہیں دینا، ورنہ اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے، اور اگر اب کی بار اس کے سر پر چوٹ لگے تو معذرت، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مگر وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پایا تھا۔ اب وہ اس ڈاکٹرنی کو کیا بتاتا کہ وہ اسے لایا ہی صرف اور صرف اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ وہ کمرے میں گیا تو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ دراصل اس نے زیغم کی موجودگی پر ہی آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے
کہ تم جاگ رہی ہو۔ شوہر کی آواز سن کر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی، لیکن آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میرے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک پتھر دل انسان ہوں، اور تمہارے آنسو مجھ پر اثر نہیں کرتے، بلکہ مجھ پر تو کسی کی آہو پکار بھی اثر نہیں کرتی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کیا آپ مجھ سے ویسے ہی محبت نہیں کر سکتے جو محبت آپ نے مجھ سے پہلے کی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بے وقوف ہی بنایا تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، تمہیں اپنے پیچھے پاگل کرنا تھا، تاکہ تم کبھی بھی مجھ سے شادی سے انکار نہ کر سکو، اور نہ ہی دوسروں کی باتوں میں آ کر مجھ سے منہ پھیر سکو۔ اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تمہارے ساتھ وہ کھیل کھیلنا شروع کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم میرے پاس ہی پناہ لینے کے لیے آؤ گی۔ تم مجھ سے زیادہ اور کسی پر یقین نہیں کر سکتی، اور دیکھو وہ کھیل کتنا کامیاب گیا۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف تھا، اور میں تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں جانتا تھا۔ مجھے تو اس بارے میں بھی معلوم ہوتا تھا کہ تم کون سے وقت میں کون سا کام کرنے والی ہو۔ ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تم کون سے کھیل کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، کیونکہ بات تو اسے بھی سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہیں وہ نقاب پوش انسان تم تو نہیں تھے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی، مگر زیغم کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس وقت میں کتنی تکلیف میں تھی۔ دیکھو میری پیاری زوجہ محترمہ، وہ کھیل تو میں تمہارے ساتھ کھیل چکا ہوں، اور میں اس کھیل میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ابھی صرف اور صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اسپتال لے آیا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، یا میں تم سے پہلے جیسی محبت کرنے لگا ہوں، بلکہ میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم ایک لمبے عرصے تک زندہ رہو، تاکہ تم ایک لمبے عرصے تک تکلیف دیتا رہوں۔ یہ کہہ کر وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس لڑکی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں پر لگی مشین کی نالیوں کو بھی نوچ کر اتارنے لگی۔ نرس نے اس کی حالت دیکھی تو تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے عجیب جنونی دورے پڑنے لگے تھے۔ 17 سال سے لے کر اب تک اس کے ساتھ صرف اور صرف کھیل کھیلا جا رہا تھا، اسے بے وقوف بنایا جا رہا تھا، اور وہ کتنی بے وقوف تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ بے چینی سے اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس وقت صرف اس کا رب ہی ہے جو اسے سکون دے سکتا ہے۔ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، زیغم کی آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی، معصوم ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سر جھکاتے ہوئے بولی، وہ دراصل میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گھر میں ایک دروازہ بھی موجود ہے جس کے ذریعے تم اندر داخل ہو سکتی ہو۔ بندر کی طرح دیوار پھلانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ مجھے تایا جان سے ڈر لگ رہا تھا۔ دراصل تایا جان کا تھا کہ 6 سے پہلے گھر واپس جانا ہے، لیکن ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میں ان کے سامنے اندر جاتی تو وہ میری عزت افزائی کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زیغم اونچی اونچی آواز میں تایا جان کو پکارنے لگا۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے
کہ وہ وہاں سے بھاگتی زیغم نے زور سے اس کی بازو پکڑ لی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے تایا جان کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے پہلو میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا۔ تایا جان، یہ تھوڑی دیر پہلے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم اسی طرح سے کنٹرول میں آؤ گے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ سرمد صاحب کے 3 بھائی تھے۔ ان سے بڑا ایک بھائی فاروق صاحب تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر وہ اپنے بھائیوں کے بچوں پر اچھا خاصا روب و دبدبا رکھتے تھے۔ حویلی کے کچھ اصول اور قوانین تھے جن کو ماننا ہر بچے پر ہی فرض تھا، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے مختلف سزائیں دی جاتی تھیں۔ یہ سزائیں اتنی بڑی تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس بچے کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دیتی تھیں۔ دراصل سب لڑکیوں کو سختی سے نصیحت تھی کہ 6 بجے کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ سب لڑکوں کو 6 سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی نصیحت کی گئی تھی۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے تو یہ لازم تھا، مگر نبیہہ کا شمار خاندان کے سب سے شرارتی بچوں میں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرتی تھی۔ مجال ہے جو وہ کسی سے بھی گھبراتی یا خوفزدہ ہوتی ہو۔ اپنے سب کزنوں میں وہ اس وجہ سے ہی فیمس تھی کیونکہ وہ بہت بہادر تھی، مگر اسے تو صرف اور صرف ایک ہی انسان میں دلچسپی تھی، اور وہ انسان تھا زیغم۔ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس پر اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار تھی تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جب سے وہ سمجھدار ہوئی تھی تب سے ہی وہ صرف اور صرف اسی شخص کو چاہا تھا۔ اس کو زیغم کی پرسنالٹی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، مگر وہ انسان تھا، مجال ہے جو کبھی بھی نظر اٹھا کر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہو۔ اس کے بابا اور چچا کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ خبر ان سب لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی اور قیامت سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں کی مائیں اس حویلی میں ہی رہتی تھی۔ جہاں تک زیغم کا سوال تھا تو اس کے بابا جنید صاحب اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کروائیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد زیغم نے پولیس کا خواب اپنے ذہن سے نکال دیا، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بنے۔ دوسری طرف اس نے اپنے تایا جان کی باتیں بھی سن لی تھی، جو ایک دن فاروق صاحب سے بات کر رہے تھے کہ وہ جنید صاحب کے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ساری جائیداد اور وہ سارے شیئرز اپنے نام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے بزنس کو مزید وسعت دے سکیں، اور یہ سب کچھ زیغم کے لیے کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں تھا۔ بعد میں جب انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو وہ صفائی سے منع کرتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا لیکن میں اپنے بابا کے شیئرز آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی جگہ بزنس سنبھالوں، اور میں اپنے بابا کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی عمدگی اور معصومیت سے یہ سب کہا تھا کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئے تھے، اور وہ پہلا دن تھا جب اس نے بزنس میں دلچسپی لی تھی، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے نہ صرف کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شمار بھی شہر کے سب سے بڑے بزنس مینوں میں ہونے لگا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سرمد صاحب بہت زیادہ پرجوش تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھتیجا اس قدر قابل ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ مزید گزرا تو زیغم پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس کے باپ اور اس کے چچا کو جان سے مارنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ سرمد ہی ہے۔ پہلے تو اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اسے ثبوت دکھائے گئے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہی حقیقت ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جس رات اسے ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلا وہ رات اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئی تھی،
کیونکہ اس رات اسے اپنی محبت سے بھی دستبردار ہونا پڑا تھا۔ وہ کیسے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا جس کے باپ نے اس کے باپ اور چچا جان کو جان سے مار دیا ہو۔ اس دن ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نہ صرف وہ سرمد صاحب کو تکلیف دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبیہہ کی زندگی کو بھی اجیرن بنا دے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بہن تھی جو کہ بابا جان کے انتقال کے بعد بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، اور پھر اپنے باپ کے غم کی وجہ سے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ گڑیا کی وفات پر سب لوگ بہت زیادہ دکھی تھے، اور اس سب سے متاثر ہونے والی ذات کسی اور کی نہیں بلکہ نبیہہ کی تھی۔ دراصل وہ زیغم کی بہن سے بہت زیادہ ہٹائے تھے۔ جب وہ اس کی موت پر آنسو بہا رہی تھی تب وہ انسان نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہارے باپ نے میرے باپ کو نہ مارا ہوتا تو میری بہن کبھی بھی یہ صدمہ نہ لیتی اور اسے کبھی بھی کچھ نہ ہوتا۔ جس دن زیغم کو اپنے تایا جان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا اور جس دن اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی اپنوں نے ہی جان سے مارا ہے، اسے 2 دن پہلے ہی اس کا نبیہہ سے نکاح ہوا تھا۔ تب تک وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ذات میں دلچسپی بھی لیتا تھا، مگر کبھی بھی اس نے اس سب کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا تھا، اس کو تنگ بھی کرتا تھا، مگر وہ بہت جلد ان شرارتوں کا مداوع بھی کر لیتا تھا۔ کبھی رات کے وقت اسے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاتا تو کبھی اس کے لیے آدھی رات کے وقت اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو بہت بھوک لگتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ دونوں کچن میں بیٹھ کر کھانا انجوائے کرتے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے۔ نبیہہ اس سب کے بعد اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی، وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب حقیقت آشکار ہو گئی تو نبیہہ کا برا وقت بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک نقاب پوش نوجوان کھڑا تھا جس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور دیوار سے لگا لیا۔ وہ ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس نقاب پوش نے اس کی ناک پر رومال رکھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس وقت ایک کوٹھڑی میں موجود تھی۔ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ سوال گھر جا کر اپنے باپ سے پوچھنا کہ تمہیں کیوں کڈنیپ کیا گیا تھا، اس کے پاس اس کا بہت ہی بہترین جواب ہوگا۔ اس نقاب پوش نے اس کے کانوں میں غصے سے غراتے ہوئے کہا تو وہ اندر تک کانپ گئی، خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں اسے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پہچان جاتی، اس نقاب پوش نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں ایک مرد ذات ہوں، اور مرد ذات کو عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے یہ تو عورت کو اچھے طریقے سے پتا ہے، اور تمہیں بھی مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے، وہ خباثت بھرے انداز میں بولا۔ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا، خدا کے لیے مجھے بخش دو، مجھے چھوڑ دو، تم جو کہو گے جیسا کہو گے میں تمہیں دوں گی، تم مجھ سے جتنے بھی پیسے مانگو گے سارے پیسے میں تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے میری عزت، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صرف اور صرف اپنا انتقام لینا ہے۔ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ زیغم ہی تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں موجود تھی، مگر نبیہہ یہ بات جانتی نہیں تھی اور وہ اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اپنی کزن سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد اس نے اسے ایک ہسپتال کے باہر ہی پھینک دیا۔ پھر اس کے گھر والوں کو کال کر کے بلا لیا گیا۔
جب وہ ہوش میں آئی تھی وہ روئے جا رہی تھی، چیخے چلائے جا رہی تھی اور اسی نقاب پوش کا نام لے رہی تھی۔ زیغم کو دیکھ کر وہ زور سے اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ نقاب پوش کون تھا۔ وہ اس کے بالوں پر پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا اور اسے تسلیاں دینے لگا اور کہنے لگا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں، نہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ سب خاندان والے اس کی ہمدردی کی وجہ سے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو یہ حال کرنے کا والا انسان بھی وہ خود ہی ہے۔ اب اسے نبیہہ کو خوف زدہ کرتے ہوئے مزہ آنے لگا تھا۔ وکرات اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کھڑکی پر کچھ مارا ہو۔ وہ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور بے چینی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کھڑکی کو دوبارہ سے آہستہ سے بجایا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب کی بار آنسو آ گئے تھے، جبکہ اس نقاب پوش کا عکس اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں پر نہیں آ سکتا، باہر گارڈز موجود ہیں، وہ کیسے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی، لیکن اس کا خوف کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور زیغم کو فون کرنے لگی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا، جب بھی تمہیں ڈر لگے یا پھر تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو تو تم فوراً مجھے کال کر لینا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن کوئی اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ نقاب پوش تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے نبیہہ کو چلانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے بازوؤں میں تڑپ رہی تھی اور خود کو آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے کانوں میں غراتا ہوا بول رہا تھا، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو، بلکہ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ منتیں اور فریادیں کرنے پر اتر آئی تھی، مگر سامنے کھڑی شخصیت کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا کیونکہ نبیہہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے بابا جان کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، وہ نقاب پوش میرے کمرے میں بھی آ گیا تھا، مجھے اس سے ابھی بھی خطرہ ہے، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تب اس کے باپ نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا کہ وہ اب اپنی بیٹی کا نکاح زیغم سے کروا دیں گے، تاکہ کم از کم ان کی ذمہ داری تو ختم ہو جائے اور ان کی بیٹی بھی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ زیغم نے خاموشی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی اور سب لوگ ہی اسے اعلیٰ ظرف قرار دے رہے تھے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کھیل کو کھیلنے والا وہ انسان خود ہی ہے۔ وہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو شرم کی وجہ سے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کزن نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کے لیے کتنی تکلیف دہ ثابت ہونے والی ہے۔ تم اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اپنا یہ گندا وجود لو اور دفع ہو جاؤ، چینج کرو۔ اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھنے لگی، جو ایک وقت میں تو اس سے بے تحاشا پیار کا اظہار کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا گندا وجود اور ناپاک وجود لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کڈنیپنگ والے واقعے کی وجہ سے غصہ کر رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا،
یہ خیال تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو کہ میں تم پر کسی بھی قسم کا رحم کروں گا۔ میں ابھی بابا کو جا کر آپ کے بارے میں بتاتی ہوں، اس نے جیسی اسے دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، زیغم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر جھٹکتے ہوئے کہا، آج کے بعد وہ تمہیں اپنے باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں تک کوئی بھی رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے تو میں نے صرف اور صرف سادگی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ ولیمے کا جھنجٹ نہ ہو اور میں تمہیں اگلے ہی دن اپنی مرضی کی جگہ پر لے جاؤں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اسے لے کر فارم ہاؤس شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ گھر والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سرمد صاحب بھی مطمئن تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ظالم انسان ان کی پھول جیسی بچی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ زیغم نے اگلے ہی دن اس کو اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ نہ صرف اس سے زبردستی اپنا حق وصول کر چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے تانے بھی دیتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو یہی کہتا کہ تم تو ایک کمزف انسان کی بیٹی ہو۔ اگر مجھے تمہاری حقیقت کے بارے میں 2 دن پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا، مگر اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب تو تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، لیکن اب میں تم سے بدلہ لے کر اپنے دل کو تسکین ضرور پہنچا سکتا ہوں۔ دراصل اس کی ماں بھی ایک بہت ہی شریف اور معصوم عورت تھی، جس پر اس کا باپ اکثر ہی ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ جب وہ اپنے بابا کو کچھ کہتا تو وہ اسے بھی مارتے تھے۔ آج جب اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا تو اسے شدت سے ماضی کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس نے اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے نکاح کیا تھا تاکہ وہ اسے تکلیف پہنچائے، مگر پھر جب وہ اسے مارتا تھا تو اسے اپنی ماں یاد آ جاتی تھی، جس نے اسے بچپن میں ہدایت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور کبھی بھی کسی عورت کو ذلیل نہیں کرنا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے اپنے تایا جان کو بتا دیا تھا کہ وہ ان کی حقیقت کے بارے میں جان چکا ہے اور اب وہ ان کے گناہ کی سزا ان کی بیٹی کو دے گا۔ سرمد صاحب کا حال بہت ہی برا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان پر الزام لگایا گیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں پھنسایا گیا تھا تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے پاس تو وہ ثبوت بھی موجود تھے جس کے ذریعے وہ خود کو بے قصور ثابت کر سکتے تھے، لیکن ان کا بھتیجا ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہ بتانے کے لیے تیار تھا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ نبیہا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کو اپنے بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ نانی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے صرف اور صرف ایک بار میری اپنے باپ سے بات کروا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ رانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نمبر ڈائل کر کے دے دیا۔ دوسری طرف جب سرمد صاحب کو کال موصول ہوئی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی۔ اس دن گھر پر موجود نہیں تھا، مگر ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ نبیہا نے اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ جس وقت پولیس گھر میں داخل ہوئی اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ داخل ہو چکا تھا۔ اس نے وہ نکاح نامہ پولیس والوں کے حوالے کیا اور 2 ٹوک انداز میں کہا، یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، اسے بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ دراصل اس نے نبیہا کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو وہ اس کے باپ کو جان سے مار دے گا، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پولیس تو وہاں سے جا چکی تھی، مگر سرمد صاحب ابھی بھی وہاں پر موجود تھے۔ بیٹا، تم مجھے اور میری بچی کو ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہو جو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زیغم وہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتا گیا اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔
وکیل نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے باپ اور چچا کو نشہ دیا گیا تھا، اور یہ وکیل نے کیا تھا کیونکہ وہ اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کے باپ کو ناکام کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو آہستہ آہستہ اس کے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شروعات اس کے بابا جان سے کی تھی۔ وہ شروع سے ہی زیغم کے ساتھ اٹیچ تھا کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی اس بچے کے ذہن میں نفرت بھرنی تھی تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے خاندان والوں کو ختم کرے اور پھر اینڈ میں وکیل اسے مٹا دے۔ نشہ آور مشروب پینے کے بعد وہ دونوں ایک لمبے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ان دونوں کو دوسرے شہر جانا تھا، لیکن راستے میں گاڑی کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ سے ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور الزام اس کے تایا جان پر لگا دیا گیا تھا، اور یہ الزام وکیل نے ہی لگایا تھا چونکہ اس کے باپ اور چچا کی لاش بھی نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا گیا تھا، اور زیغم کو بعد میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے تایا نے جائیداد کے لیے ان دونوں کو جان سے مار دیا، اور اسے ایک جھوٹی ریکارڈنگ بھی سنائی گئی تھی جس میں وہ ایک بار غصے سے بول رہے تھے کہ اگر جائیداد کے لیے مجھے اپنے بھائیوں کی جان لینی پڑی تو میں لوں گا۔ وکیل نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی اور بعد میں ان کا ناجائز طریقے سے استعمال کیا تھا۔ سرما صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، وہ وکیل اب پولیس کی دسترس میں موجود ہے، بہت جلد اسے اس کے گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ زیغم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنے تایا کے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ ہی اپنا بیٹا مانا ہے۔ جہاں تک نبیہہ کا سوال تھا تو وہ اپنے باپ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زیغم اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ فی الحال وہ اسے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ خاموشی سے اس وقت اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی، مگر 1 مہینے سے زیادہ وہ خود بھی اسے دور نہیں رہ پائی کیونکہ وہ اسے شدید محبت کرتی تھی۔ ماضی میں زیغم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ اسے بھول چکی تھی کیونکہ اسے ایک خوشگوار زندگی گزارنی تھی۔ زیغم نے بھی اسے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی، اب مستقبل میں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔